ایک خاتون کے اس مقام پر پہنچ جانا کہ زندگی ظاہری تو بہت تھوڑی ہے مگر فضیلتیں اتنی زیادہ ہیں کہ سیدۃ النساء العالمین کا لقب مل جائے. یعنی ایک کم سن زندگی کے اندر ایک مقام حاصل کر لینا کہ جو اول بشریت سے لے کر قیامت تک کی تمام خاتونوں پہ افضلیت رکھے. ظاہر ہے وہ آسان کام نہیں ہے اور اس میں خداوند متعال ہی جسے چاہتا ہے اس کا انتخاب کرتا ہے اور خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دینا ہے. آپ کے سامنے اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کے مختلف واقعات ایسے ہیں کہ جس میں دشمن بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ خدا بہتر جانتا ہے. مشہور واقعات ہیں، سنتے رہتے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد امام کی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ امام جو ہے وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو امام علی علیہ السلام سے بغض رکھتا تھا تو اکثر وہ برا بلا کہتا رہتا تھا. اصحاب امام سے اجازت چاہتے تھے کہ کوئی اجازت دے تو ہم اس کی طبیعت بہتر کر دیں، کچھ اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں، مگر امام ہمیشہ منع فرماتے تھے. ایک دن امام اپنی سواری پر تھے تو امام نے دیکھا کہ وہ کھیت میں کام کر رہا ہے تو امام اپنی سواری کے ساتھ اس کے کھیت میں چلے گئے. تو جب اس نے امام کو آتے ہوئے دیکھا تو بعض روایات میں ہے کہ اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ آپ نے میری فصل جو ہے وہ خراب کر دی. امام نے کہا تمہاری فصل کتنا خرچہ ہوا؟ اس نے بتایا کہ 100 دینار یا درہم. کہا کتنا تم اس پہ کماؤ گے؟ کہا مجھے نہیں پتا. کہا پھر بھی اندازاً؟ کہا 200 تو میں کر ہی لوں گا. تو امام اسے جو ہے وہ اس کی زمین پہ جو خرچہ ہوتا ہے اتنے دینار درہم اس کو وہیں پکڑا دیتے ہیں اور پھر اسے کہتے ہیں کہ جو فصل بھی ہوگی وہ تمہارا اپنا منافع ہے. جب وہ امام کے اس کردار کو دیکھتا ہے تو امام کے قدموں میں پڑ جاتا ہے، امام سے معذرت چاہتا ہے، اپنے الفاظ شرمندہ ہوتا ہے. اگلے دن کیا دیکھتے ہیں کہ جب امام مسجد میں آتے ہیں تو وہ مسجد میں پہلے سے بیٹھا ہے اور امام کا بڑا احترام کر رہا ہے. تو امام کی جو اطراف میں لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا؟ تو امام فرماتے ہیں کہ ایک اخلاق سے، ایک کردار سے، ایک خاص اچھے عمل سے اس کا دل جو ہے وہ میں نے منافقت سے ولایت کی طرف لے آیا ہوں. تو یہ اہل بیت کا کردار ایسا ہے کہ جہاں پر بڑے بڑی شخصیتیں ٹوٹ جاتی ہیں. اگر ہم بی بی سلام اللہ علیہ کی زندگی کی طرف دیکھیں تو نہ صرف ان کی زندگی میں بلکہ ان کی زندگی کے بھی کتنے سال گزر گئے، آج تک جب بڑے بڑے مورخین یا لکھنے والے اسکالر جن کا تعلق دوسرے مذاہب یا فرقوں سے ہے لیکن جب وہ اس خاتون کے دروازے پہ پہنچتے ہیں تو خود بخود ہدایت پا جاتے ہیں. یعنی آج بھی ہدایت کا باب کھلا ہوا ہے اور یہ خدا کی طرف سے ہے کہ ایک کسی ہستی کی وجود میں اتنی وسعت قرار دینا جو مکان اور زمان کو چیرتی ہوئی ہر دور میں انسانیت کی ہدایت دے رہی ہو. تو یہاں ہمارا بھی بڑا امپورٹنٹ کردار ہے عزیزان محترم کہ ہم ان ہستیوں کو بیان کیسے کرتے ہیں، ہم ان ہستیوں کو پیش کیسے کرتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ان کی سیرت ہماری زندگی سے ریفلیکٹ ہو. کوئی جب ہمیں دیکھے تو کوئی یہ کہے کہ ہاں یہ ان کی اطاعت کرتے ہیں، یہ ان کو فالو کرتے ہیں. وہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم ان کی سیرت پہ عمل کریں گے اور سیرت پہ عمل تبھی ہوتا ہے کہ جب ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، ان کی زندگی کے اندر انسان جائے دیکھے کہ مختلف ادوار میں انہوں نے اپنی زندگی کیسے